اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے ساری جماعت درود شریف کو ذرا کچھ بلند آواز سے پڑھی صلی اللہ سیدنا الحمدللہ۔ بیٹھے تو کافی ہے، پھر بھی اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، اپنی رحمتیں فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی امتی ہونے کا شرف دنیا آخرت میں ہمارا قائم فرمائے، آمین۔ آج ہمارے پیر بھائی، ہمارے مرشد کریم کے فقیر ارشد صاحب، فقیر عابد صاحب اور شاہد صاحب، ان کے کوششوں سے یہ محفل میلاد شریف تیسر ٹاؤن میں ہو رہی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، ایک حدیث مبارک ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تین باتوں کی تعلیم دو، ان کو تین ادب یعنی سکھا دو۔ پہلا آپ فرماتے میری محبت کا ان کو درس دو۔ سبحان اللہ۔ حب نبی، اپنے نبی کے محبت کی ان کو تعلیم دو۔ یہ صرف بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتی، مدرسوں میں بھی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی، جلسوں میں بھی ہوگی، اور یہ جو میلاد شریف کے جلسے ہیں یہ تو اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک۔ اپنے اولاد کو اپنے نبی کے محبت کی تعلیم دو کہ وہ سرکار سے محبت رکھیں، اور فرمایا میرے اہل بیت کے محبت کی بھی تعلیم دو، ان سے بھی محبت رکھیں، احترام سے پیش آئیں۔ تیسرا، ان کو قرآن مجید بھی پڑھنا، عمل کرنا سکھا دیں۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے مسلمان کے قلب کے اندر میری محبت آ گئی، جس بھی مسلمان کے بندے کے دل میں سرکار فرماتے میری محبت آ گئی، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے دل کے تخت پر کس کس کو بٹھا رکھا ہے؟ دل کے تخت پر۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو اس کے
نفس سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے آدمیوں سے، لوگوں سے میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی اولاد سے بھی زیادہ محبت۔ بچے کتنے میٹھے، والدین سے بھی زیادہ محبت اور لوگوں سے بھی زیادہ محبت سرکار کے ساتھ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس زمین پہ، روح زمین پہ جو بھی آدمی بستے ہیں، آپ ان سب سے مجھے محبوب ہیں زیادہ، لیکن یہ جان بھی بڑی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جان سے بھی زیادہ میں محبوب ہوں۔ برادران اسلام، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ میں سے کوئی بھی ہرگز تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ غور کیا، پھر عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے اوپر اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے، آپ کی ذات مقدس مجھے اپنے آل و عیال سے، اپنے گھر سے، اپنے مال سے، وہ میری زندگی سے، میری جان سے، میرے روح سے بھی زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اب بات بنی، اب بات بنی، یہ جو دل کا تخت ہے، اس پر جب سرکار کی محبت غالب آئے گی، ایسے سمجھیں کہ وہ تشریف فرما ہوں گے، کام تو تبھی ہوگا۔ یہ مشہور حدیث مبارک نہیں سنی کہ کسی بدوی نے عرض کیا، یعنی سادے دور دراز کے اصحابی نے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی اعمال کے ذخیرے نہیں جمع کی کہ ان پہ ناز کروں کہ اتنی بڑی تیاری تو میں نے کر دی ہے۔ ہاں، میرے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میری محبت بہت ہے۔ یعنی اس نے اپنے صحابیت اعمال کیسے نہیں ہو، اس نے بھروسہ جس چیز پہ کیا قیامت کے لیے، اور سرکار کے سامنے وہ چیز پیش کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ مجھے بہت پیارے ہیں، محبت میری سب سے زیادہ آپ سے ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ تو قیامت والی بات ہے، ادھر تو اعمال چلیں گے، یہ محبت والی بات نہیں چلے گی، لیکن ایسے الفاظ فرمائے کہ قیامت تک میلاد شریف کرنے والے، کیونکہ یہ محبت کا سامان ہے، محبت کے سامان تو ایسے ہوں گے نا بھائی، شادی نہیں ہے، دنیاوی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی آمد کی خوشی میں، ان کی نسبت میں یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ خرچ کیے جاتے ہیں، یہ نعتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرایا جاتا ہے، محبت کے ساتھ سننے والے بلائے جاتے ہیں، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی دعوت کی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کے ساتھ تعلق۔ اور کیا ہوتا ہے میلاد شریف میں؟ تو قیامت تک اپنے غلاموں کو تسلی دے گی اور الفاظ فرمائے
کہ انت مع من احببت، تیری جس کے ساتھ محبت ہے تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اے میرے بھائی ایک بات سن، اس سے زیادہ کسی امتی کو اور چاہیے کیا؟ آپ نے صرف ایک عقیدہ سنا رہا، عقیدہ سنا رہا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ گھر گھر میں میرا کلمہ ہوگا، شام پر، فارس پر، قیصر و کسریٰ پر میرے کلمے کی حکومت ہوگی، میرا اسلام ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب مکہ شریف والی زندگی مبارک تھی، جو مسلمانی تھوڑے تھے اور وہ بھی مارے کھا رہے تھے۔ اور اس نے کہا دوسرا فرماتے ہیں قیامت ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، ہم تو مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے؟ آپ نے اس کو کیا الفاظ فرمائے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میرا اسلام کا جھنڈا، میرے دین کا جھنڈا شام پر بھی لہرائے گا، ایران فارس پر بھی لہرائے گا، روم پر بھی لہرائے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سبحان اللہ، بڑی بات نہیں ہے؟ کوئی کتنا جی سکتا ہے کیا پتہ ہے؟ اتنا بڑا کام آپ بتا رہے تھے، نہ مکہ شریف فتح ہوا تھا، نہ اسلام کہیں پھیلا تھا، اور آپ اس وقت کے عظیم سلطنتوں کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ادھر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور فرما رہے تھے تو ان آنکھوں سے دیکھے گا۔ ابھی بھی علم غیب نہیں ہے، شک ہے۔ اور یعنی تب تک تو نہیں مرے گا جب تک یہ چیز دیکھے گا۔ باقی جنت اور دوزخ وہ تو قیامت کی بات ہے، اللہ جب قیامت فرمائیں گے وہ چیزیں تب نظر آئیں گی۔ تو میں تیرے ہاتھ سے پکڑ کے، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، تیرے ہاتھ سے پکڑ کے تجھ کو دکھاؤں گا کہ وہ جنت ہے، وہ دوزخ ہے، بس۔ وہ تو مسلمان نہیں ہوا، چلا گیا۔ بات تو سنی نا، حضرت ابو بکر کی خلافت کے 3 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فارس پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، کسرا پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سال گزر گئے، یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ، جو سالوں پہلے بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی وہ سچ ہو رہی ہے۔ اتنی عظیم سلطنتیں، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام سچ ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو۔ پھر جب بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آتا تھا یا دربار میں آتا تھا تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے یہ جنتی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا بھئی آپ کیسے فرماتے کہ جنتی ہے؟ جنتی کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، اللہ پاک کرے گا۔ آپ نے فرمایا سن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر قیامت میں دکھاؤں گا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، تو کیا سوچتے ہو جس کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے وہ جنت میں ہی جائے گا، دوسری جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہ عقیدہ اہل سنت کے پاس، یہ محبت والی جو رمز ہے اہل سنت کے پاس، یہ جو امید ہے اہل سنت کے پاس، یہ جو بات ہے میلاد منانے والوں کے پاس، سبحان اللہ، یہ جو یقین ہے، یہ ان علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کے دل کے تخت پہ سرکار بیٹھے ہوئے۔ کیوں کہ اگر دل میں محبت ہوتی ہے تبھی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے کہ اگر کسی سے محبت ہوگی تو پھر کے باتیں اس کی کرے گا۔ میلاد شریف منانا، میلاد شریف میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں،
دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کا سرور آتا ہے دل کو۔ یہ ان کا ذکر جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک بڑا جو ہے ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے خود ذکر کیا ہے، آپ نے خود اپنا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے تبوک سے، جنگ تبوک اس سے واپسی پہ سرکار کے سامنے ان کے لیے بیت بنائے تھے، شعر بنائے تھے۔ ان شعروں میں جو انہوں نے سرکار کے سامنے پڑھے، آپ کو پتا ہے جلسہ ہوا تھا، آپ مسجد شریف میں بیٹھے، اس نے عرض کیا آپ 1 مہینہ نہیں تھے، آپ کی محبت میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو۔ ابھی ایسے ہی مسجد شریف خالی ہوئی ہے، صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے علیہ السلام کے شان میں شعر پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس وقت آپ بشریت میں نہیں تھے بلکہ نور ہی نور تھے، اللہ نے آپ کے نور کو پاک سلبوں میں، پیٹھوں میں، ریموں میں منتقل فرمایا۔ آپ ان سے منتقل ہوتے ہوتے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جب ادھر بھی تشریف فرما ہوئے تو ادھر بھی عالم منور ہو گیا تھا اور آپ کے نور کی روشنی پھیلی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ برادران اسلام، ایسے بہت سی باتیں ہیں جن میں ان کا میلاد پڑھا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حلقے میں تشریف فرما تھے، باہر تشریف لائے، پھر آپ نے ان سے دریافت فرمایا، صحابہ کرام حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں ابھی تو ہم اسپیکر پر بول رہے ہیں، جو بھی آئے گا سنے گا، لیکن اگر آپس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں ہلکا بنا کے کوئی پوچھے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حمد پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین بتایا، اسلام کیا۔ یہ اسلام بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کر رہے ہیں اللہ پاک کا، اور دوسرا اللہ پاک کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہماری طرف بھیجا، ہمیں آپ کا امتی بنایا، آپ کو ہمارا نبی بنایا، آپ کو ہماری طرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ نے فرمایا قسم خدا کی، کیا اس لیے بیٹھے ہو؟ قسم خدا کی، ہم لوگ تو قسم سے ڈرتے نہیں، اللہ پاک کی قسم بڑی قسم ہے، اور اگر اللہ کا نبی وہ قسم دے تو پھر تو بات اور بھی بڑی ہو گئی۔ قسم سے، اللہ کی قسم، قسم خدا کی، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی، خدا کا کرم کہ ایک تو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرمایا، اور 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں اپنا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ مطلب یہ تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے تم پر۔ آپ نے قسم دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قسم اس لیے نہیں دی کہ تم لوگوں کو جھوٹا سمجھا، کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے ہو، دوسری باتیں کر رہے ہو، دنیا کی باتیں کر رہے ہو، نہیں نہیں، یہ قسم تم کو اس لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ اللہ پاک
تم لوگوں کے اس عمل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ سب بیٹھے ہوئے ہو، مجھے سناؤ کہ میلاد شریف میں ہوتا کیا؟ ذکر رسول ہی تو ہوتا ہے، ذکر رسول ہی تو ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کا شکرانہ تو ہوتا ہے، ان کی آمد اور ان کے ملنے پہ مرحبا اور شکرانہ تو کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام شکرانہ کریں، باتیں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت عطا فرمائے کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ پاک اس عمل پہ فخر فرما رہا ہے۔ تو یقین رکھو جو عمل اللہ پاک کو پہلے بھی محبوب تھا آج بھی محبوب ہے۔ بے شک بے شک۔ میلاد شریف کی صورت میں بڑے بڑے جو ہے علماء کرام، مجتہدین، محدثین، مفسرین،